بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے، نفرت تو گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عمل بد چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا، تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا۔ یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق، یہ جنت کے اکیلے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے ہی نہ، جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو، یہ زیادتی ہے۔ میرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریے، اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزاع اختلاف، یہ انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر طباع کے اندر اختلاف ہے، ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھ دیں، نہیں، بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں اتنا گناہ گار، میں پاپی، میں مجرم، میں میلا اتھرو، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں۔ تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہو۔ کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے، کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، وہ تھی تو فاحشہ عورت، لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی۔ اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو، اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی۔ اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے، اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو۔ تو مت کسی کو حقیر جانیے گا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی امت سے پیار کرو، مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں، ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا، ایک لڑی کے اندر پرویا، اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا۔ وہ ایک گناہ گار بنی اسرائیل کی اس کی کہانی موجود ہے کہ وہ آیا اور نیکوکار سے اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو جھٹک دیا، اور وہ اتنا نیکوکار تھا جب وہ چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا تھا۔ لیکن گناہ گار کو دیکھ کر کے اس کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوئے، اس نے کہا میرے سے بات نہ کر، پیچھے ہٹ جا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیچارہ بڑا رویا کہ مالک میں اتنا گناہ گار ہوں کہ تیرے پاک بندے مجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دل ٹوٹا، شکستگی پیدا ہوئی، کہا لیکن مالک تیری مرضی، اور واپس پلٹا۔ لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایہ جو اس نیکوکار پہ تھا، وہ سایہ اس گناہ گار کے سر پہ آ گیا۔ تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے، اس کے سارے بندے ہیں۔ تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں، وہ گناہ جس کے بعد عجز پیدا ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھریں، بندے کو شرمندگی کا احساس ہو۔ تو مت ایسے بنے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں، تھوڑا سا کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جانے لگے۔ آپ کو دین کے کام کی
तौफीक मिल गई है तो आप दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाएं कि मैं इतना बड़ा जलसा करवाया, अब मेरे अलावा तो कोई यहाँ मुसलमान नहीं रहता, मैं ही सबसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ और मैं ही सबसे बड़ा मुसलमान हूँ। ना, ऐसा ना कीजिए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने लोगों को दावत दी, पता नहीं किस आने वाले पे कितना करम हुआ है। ये तो उनकी रहमतें हैं, वो जिस पे चाहे जैसे चाहें बरस जाएं। हम कोई ठेकेदार थोड़े हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम तो जूते उठाने वाले हैं। हो सकता है किसके सदके मेरे वालिद गिरामी मुझे याद आते हैं, वो मुझे फरमाया करते थे जब गुफ्तगू के लिए निकलने लगे और लोगों का हुजूम होने लगा, तो वो मुरब्बी थे बड़े, और बड़ी हिकमत के साथ जो है वो कोई ना कोई बात समझाते रहते थे। तो एक दिन फरमाने लगे कि एक खतीब था, बज़ाहिर अच्छा किताब करता लेकिन अंदर से वो इतना अच्छा नहीं था। तो जब वो फौत हो गया तो वो बख्शा गया, तो उसने अल्लाह से कहा कि मेरे मालिक, मेरा तो कोई अमल ही नहीं है कि मेरी बख्शिश होगी और मेरी मग़फ़िरत हो गई। तो फरमाया कि हाँ, हम तुझे जानते हैं, लेकिन एक दिन तू कहीं वाज कर रहा था, मेरा एक बंदा बैठा था, उसको पसंद आ गया, मैंने उसके सदके तेरी मग़फ़िरत फरमाई। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। तो पता नहीं किसके सदके से अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है।